السلام علیکم سر، کلاس سٹارٹ کر دیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Aziz Talaba, are you listening? Are you listening, Aziz Talaba? جی سر. اوکے جی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. مرحبا بعودتکم بحضورکم الى درس الحدیث ایها الطلاب الکرام. بارک اللہ فیک فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر. رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر. تو عزیز طلبا، اللہ کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس جاری ہے، اور یہ ایک نیا سبق ہمارے پاس ہے، ایپیسوڈ نمبر 39، یا جو بھی آپ سمجھیں اس کو. میرے پاس تو یہی ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب. اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث جو کہ جہاں ہم نے توقف کیا پچھلے سبق میں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ حدیث پڑھتے ہیں. تو الی ما قدر اللہ لنا ووفقنا اللہ لما یحب ویرضا. تو احادیث کے اردو ترجمہ پر ہی فوکس رکھیں گے انشاءاللہ، اور آتے ہیں حدیث کی جو کتاب ہے اس میں سے براہ راست احادیث کے متون کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا جو آج سلسلہ احادیث اس میں سے 2383 حدیث ہے، اور یہ وہی حدیث ہے جو کہ پہلے ہم نے پڑھی دعاؤں کے سلسلے میں، جو سوتے وقت اور جاگتے وقت کی نماز دعا ہے. اللہم بسمک اموت و احیا
وَإِذَا اسْتَيْقَظَ اللہ اکبر قال الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کی ہے، جبکہ امام مسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت انہی الفاظ میں ذکر کی ہے، لہٰذا اس لیے متن بھی مصنف نے ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی صحیح مسلم کی ہے اور صحیح حدیث ہے، 83 حدیث۔ ہاں جی، تو حدیث میں یہ اوپر الفاظ جو آئے ہیں، مسجع اذا اخذ مسجعہ، مسجعہ کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، اور اس کا معنی ہے جب آپ نے بستر کی جانب آپ تشریف لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے رات کو۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، وعن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا آوى احدکم الی فراشہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر کی جانب آئے لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، جگہ یعنی اپنا آرام کے لیے کہہ لو، فَلْيَنْفُضْ، تجھے چاہیے کہ وہ جھاڑ لے اس بستر کو، فَلْيَنْفُضْ فراشہ، اپنے اس بستر کو جھاڑ لے، وہ جو اوپر بچھونا ہے، کپڑا ہے، لحاف ہے، کوئی بھی چیز ہے، بداخلت ازار ہی، اپنی چادر کے کسی کونے کے ساتھ، چادر اپنی جو ہے اس کے کسی کونے کے ساتھ، یا کوئی بھی چادر لے لے تو اس کے ساتھ اس کے کونے سے، پلو سے اس کو جاڑے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَّفَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ جو جب وہ گیا تو اس نے اس پر کیا چیز چھوڑی پیچھے، تو کوئی جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی اس قسم کی چیز جو کہ آگے چھپ جائے یا کہ بیٹھ جائے لپٹے ہوئے اپنا اس بستر میں، تو یہ خاصا خطرناک ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے حادثے ہوئے کہ لوگ جو ہیں ان کو وہ کوئی سانپ یا بچھو یا اس قسم کا کوئی زہریلا کیڑا وہ کاٹ لیتا ہے رات کو سوتے ہوئے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو ہر چیز میں یہ حکمت ہے، جو رحمت للعالمین ہمیں چیزیں دکھائیں، سکھلائیں۔ اللہ اکبر۔ ثم یقول، پھر وہ جاڑنے کے بعد پھر وہ اللہ کا ذکر کرے، پھر کہے، ثم یقول، پھر وہ کہے، بسمک ربی، اے میرے پروردگار تیرے پاکیزہ نام کے ساتھ، وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھا یعنی اس بستر پر لیٹنے کے لیے، وبک ارفعہ، اور تیرے ہی نام پر میں ارفعہ، اس اپنے پہلو کو اٹھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ میں بیدار ہوں گا۔ ان امسکت نفسی، اگر اس نیند کے دوران تو نے میری جان کو روک لیا، میری روح کو، فرحما، تو اس پر رحم کرنا۔ وَإِنَّ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو دوبارہ مہلت دے دی، دوبارہ چھوڑ دیا، فَحْفَظْهَا، تو اس کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اسی طرح ہی جس طرح کہ تو حفاظت کرتا ہے اپنے صالحین بندوں، نیکوکار بندوں کی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ثم لیضطجع، پھر اس کے بعد یعنی جھاڑ کر بستر کو اپنے چادر کے پلو یا کونے سے، تو پھر وہ اس پر سوئے، ثم لیضطجع، پھر وہ اس پر سو، چاہیے کہ وہ سو جائے، علی شقہ ہی الایمن، اپنی دائیں پہلو پر، ہاں جی، اپنے دائیں پہلو پر سوئے۔ آپ نے طریقہ بھی بتا دیا سونے کا، دعا بھی بتا دی، ذکر اذکار بھی۔ ثم لیقل، پھر وہ یہ کہے، یہ آگے سے کلمات، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، فَلْيَنْفُضْهُ بِسَنِفَاتِ ثَوْبِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ جب اپنے بستر کی جانب آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو جاڑے، صاف کرے ایک دفعہ، بِسَنِفَاتِ ثَوْبِهِ، اپنے کپڑے کے پلو سے، معنی ایک ہی ہے، کونے سے، پلو سے، طرف سے، سائیڈ سے،
ثلاثہ مرات 3 بار، ایک کی نہیں بلکہ 3 بار کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر وہ یہ الفاظ کہے، وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، اے اللہ اگر تو نے میرے اس نفس کو روک لیا اس نیند کے دوران، یعنی قبض کر لی روح میری، فاغفر لہا، تو اس کے لیے اے اللہ تو اس کو معاف کر دینا، بخش دینا۔ تو حدیث طلبہ یہ الفاظ جو آئے ہیں ان کو انڈر لائن کیجیے، حدیث میں الفاظ، حدیث تو صحیح ہے اور اپنے موضوع میں بھی کلیئر ہے، ذکر اذکار ہیں سونے کے۔ فَلْيَنْفُضْهُ بِسَنَفَاتِ بِسَنِفَاتِ ثَوْبِهِ کا ترجمہ ہے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے سے جاڑے، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ اسی طرح الفاظ علی شک ہی الایمن کا مطلب وہ اپنے دائیں پہلو پر، ٹھیک ہے جی۔ چلو جی آگے آتے ہیں۔ وعن البراء بن عازب، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا آوى الى فراشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اپنے بستر کی جانب، کیا مطلب یعنی لیٹنے کے لیے، آرام کے لیے، نام علی شقہ الایمن تو آپ سوتے اپنے دائیں پہلو پر، دائیں سائڈ پر۔ ثم قال پھر آپ یہ ذکر فرماتے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے سپرد کیا اپنی جان کو تیری جانبی، تیرے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، جیسے وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ووجہت وجہی، اور میں نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ بھی، اللہ اکبر، اپنا چہرہ بھی سپرد کر دیا الیک تیری جانب، تیری ذات کی جانب۔ وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملے کو سپرد کر دیا، حوالے کر دیا الیک تیری بارگاہ میں، تیری طرف۔ والجہت ظہری الیک، اور میں نے تکیہ لگایا، اعتماد کیا، ہاں جی، تیری ہی جانب، یعنی میں نے اعتماد بھی کیا ہے اللہ تیری ذات پر، تیری بارگاہ میں، تیری طرف۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے، قرب کی رغبت، محبت کی رغبت، و رہبتاً الیک، اور ڈرتے ہوئے تیری بارگاہ میں گناہوں سے، تیری نافرمانی سے۔ رغبتاً و رہبتاً، لا ملجا ولا منجا، نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ، من کا تیری طرف سے، الا الیک مگر تیری ہی جناب میں ہے۔ کوئی دنیا جہان کا بچاؤ کا ذریعہ، ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ اگر ہے تو حقیقی تیری ہی پناہ گاہ ہے، جو محفوظ ہے اور جو بچا سکتی ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس تیری کتاب پر، الذی وہ جس کو تو نے اتارا، اللہ اکبر، ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، اے میرے اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ ذکر بیان فرما کر آپ نے یہ فرمایا، من قالہن، جس نے یہ الفاظ کہے، ثم ماتا، پھر وہ فوت ہو گیا، تحت لیلتہ، اپنی اسی رات کہ جس رات میں اس نے یہ ذکر کیا تھا، مات علی الفطرہ، تو وہ فطرت پر فوت ہوا، کیا مطلب کہ وہ نجات پا گیا۔ اللہ اکبر۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں، وفی روایت، اور ایک روایت میں، قالا، یہ روایت میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، یہ راوی کہتا ہے، قالا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لراجل، ایک آدمی کے لیے، ایک صحابی کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی، یا فلان و اے فلان، اذا آویت الی فراشک، جب تو جگہ بنائے یا لے یا پکڑے اپنے بستر کی جانب آرام کے لیے، فتوضا، تو پہلے وضو کر،
وضو کا للصلاۃ، نماز کی طرح کا وضو کرنا پہلے سب سے۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا ہی اعلیٰ اور افضل اور ارفع یہ عمل ہے کہ اس کے جسمانی روحانی بے شمار اس کے فوائد جو حد و حساب گنے نہیں جاتے، جو کہ وضو کر کے سوتا ہے۔ ثم استجع علی شقک الایمن، پھر تو لیٹ اپنے دائیں پہلو پر۔ ہاں جی، ثم قل، پھر یہ ذکر کر، یہ دعا پڑھ، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے سپرد کیا اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں، تیرے حضور، الی قولی ارسلتا، یہ ساری دعا جو اوپر ذکر ہوئی ہے ارسلتا تک۔ وقالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر آگے یہ بات کہی، فَإِن مِتَّ، تو اگر تو فوت ہو جائے اسی رات جس رات تو نے یہ ذکر کیا، من لیلتک، اپنی اس رات میں، مِتَّ علی الفطرۃ، تو فطرت پر فوت ہوا، یعنی کامیابی اور فلاح پر۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اور اگر تو صبح کرے تو اصبت خیراً، تو پھر تو صبح کی جتنی بلائیاں ہیں ان کلمات کو پڑھنے کے بعد وہ تو حاصل کر لے گا۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، متفق علیہ۔ تو یہ 2385 حدیث، علی شق الایمن، اس کو انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، یہ پہلے بھی ذکر کیے ہیں میں نے، اور باقی حدیث کا جو متن ہے وہ بالکل واضح ہے، ترجمہ بھی کلیئر ہے، اور یہ ذکر ہے اذکار، دعائیں بڑی ہی پیاری دعائیں ہیں، اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، حفظ کر لیں آپ، اور اس عادت کو، سنت کو معمول بنائیں، اپنے دوست احباب ان کو بھی یہ پڑھائیں، سکھلائیں، تعلیم دیں، تاکہ صدقہ جاریہ ہو۔ آگے آتے ہیں 2386 حدیث، وان انس، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کی عادت مبارکہ تھی، سنت طاہرہ تھی، اذا آوا الی فراشی، جب آپ آتے اپنے بستر کی جانب سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے، کالا، تو آپ یہ بھی دعا پڑھتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنا، ساری کی ساری تعریفات اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ ذات، وہ اللہ، اطعمنا، جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا، اور ہم کو پلایا، وکفانا، اور ہمیں کافی ہوا ہماری ضرورتوں کو، ہماری ضرورتیں پوری کیں، وآوانا، اور ہمیں ٹھکانہ بخشا۔ سبحان اللہ، بستر نرم اور گرم، پرسکون، کمفرٹیبل۔ ہاں، جب ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت غزہ میں اس سردی کے اس موسم میں، وہ جن کو اوپر اوڑھنے کے لیے چیز نہیں ہے، چار بھی میسر نہیں، کوئی شٹر میسر نہیں ہے، اللہ اکبر، تو زبان سے بے اختیار یہ نکلے گا، اور پھر ہر دم یہ خوف، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کسی وقت کوئی دشمن آ جائے، میزائل آ جائے، آگ آ جائے۔ وآوانا، اور ہمیں ٹھکانہ بخشا، فکم ممن لا کافی لہ ولا مویہ، تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، جن میں سے ایسے کتنے ہی لوگ کہ جن کو نہیں اللہ کافی ہوا، اور نہ ہی اللہ نے ان کو ٹھکانہ بخشا۔ تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ کی زمین پر ہیں، اور اس وقت سردی میں، شدت کی سردی میں وہ تھڑوں پہ سوئے ہوئے ہیں، یا یہ کہ خوف و ہراس میں وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ امن اور یہ سکون، یہ اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے کہ جس کا کوئی بدیل نہیں، جتنا شکر ادا کیا جائے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، بالکل حدیث صحیح ہے۔
اور فکم ممن لا کافی لہ ولا موویہ کو انڈر لائن کیجئے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ 2387 حدیث آگے اس کے بعد بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اور اس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر۔ یہ پڑھتے ہیں وان علی بن ابی طالب، جو کہ داماد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسن حسین کے والد محترم اور آپ کے کزن۔ ہاں، فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء اہل الجنہ کے شوہر سے یہ روایت رضی اللہ عنہ، ان فاطمہ رضی اللہ عنہا اتت النبی، کہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ عنہ تشریف آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تشکو الیہ، شکایت کر رہی تھیں آپ کی طرف، ما تلقی فی یدہا من الرہا، جو کچھ ملا ان کے ہاتھ میں چکی پیس کر، چکی کی مشقت سے، چکی پیس کر اس کی مشقت سے جو کچھ ان کے ہاتھ کو پہنچا، اس کی شکایت لے کر آئیں اپنے والد محترم کے پاس جو دو جہاں کے سردار ہیں۔ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، اور انہیں یہ بات پہنچی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، قیدی غلام بن کر دشمن کے، فلم تصادف ہو، تو اتفاق سے ان سے ملاقات نہ ہو سکی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، آپ باہر تھے، مل نہ سکے۔ تو فذکرت ذلک لعائشہ رضی اللہ عنہا، تو میں نے یہ بات جو ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دی، کیا؟ فلما جاء اخبرت عائشہ، تو کہ فاطمہ آئی ہیں اور کس مقصد کے لیے آئی ہیں، یہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کر دی تھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو پھر جب بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اخبرت عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو خبر دی کہ فاطمہ الزہراء اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ یہاں آئی تھیں آپ سے ملنے۔ قالا فجاءنا وقد اخذنا، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فاطمہ آئی تھی میری بیٹی مجھے ملنے، تو وہ خود ہی ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ وقد اخذنا مضاجعنا، اس وقت کے جب کہ ہم اپنے بستروں پہ رات کو جا رہے تھے، یا ہم نے لے لیے تھے اپنے بستر، اپنی آرام گاہیں، ان پہ ہم سو رہے تھے۔ فذهبنا نقوم، تو جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو ہم اٹھے، کھڑے ہوئے فوراً۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، علی مکانکما، اپنی اپنی جگہوں پر رہو، تم دونوں اپنے بستروں پہ ہی بیٹھو، باہر نکلنے کی اٹھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا اپنا گھر تھا، اپنی بیٹی کا گھر تھا، داماد کا گھر تھا۔ فجاء فقعد بینی و بینہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بیٹھ گئے میرے اور فاطمہ الزہراء کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ تو ایک طرف بیٹی ہے اور ایک طرف علی ہیں رضی اللہ عنہما۔ حتیٰ وجدت، تو یہاں تک کہ میں نے پائی بردہ قدم ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یا پاؤں مبارک کی ٹھنڈک، علی بطنی، اپنے پیٹ پر۔ تو اتنا قریب بیٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں مبارک تھا وہ میرے پیٹ پہ لگا، تو میں نے ٹھنڈک پائی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اس وقت بیٹھ کر، الا ادلکما، کیا میں تم دونوں کو رہنمائی نہ کروں، تم دونوں کو متوجہ نہ کروں، الا خیر، ایسی بلائی پر، ایسی خیر پر، مما سألتما،
جو اس سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے جو تم نے دونوں نے چیز مانگی. غلام مانگے تھے، مشقت کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے. اذا اخذتما مسجعکما، تو پھر وہ بات یہ ہے حقیقت میں کہ جب تم دونوں لو اپنے اپنے بستر سونے کے لیے جاؤ، جیسا اب تم گئے تھے. فسبحا، تو تم تسبیح اللہ کی بیان کرو، 33 بار. وحمدا، اور اللہ کی حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو، 33 بار. 33 یہ بھی 33 ہوا. وکبرا، اور اللہ اکبر کو اللہ کی بڑائی بیان کرو، 34 بار. ہاں جی یہ 43. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تو یہ جو ذکر ہے، یہ جو عمل ہے، یہ تم دونوں کے لیے تمہارے خادم لینے سے بہت بہتر ہے. متفق علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ حدیث بالکل کلیئر ہے، صحیح ہے. علی مکانکما، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے ان الفاظ کو، کا مطلب ہے کہ اپنی جگہ پر رہو، لیٹے رہو تم دونوں. تو عزیز طلباء، سبق یہی ملتا ہے کہ قدرت کے باوجود، طاقت کے، توفیق کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی لونڈی یا غلام نہ دیا کہ فقراء اور ترک دنیا کی تعلیم دینا مقصود تھی. اور ذکر کی تاثیر اور اس کا اثر پذیری یہ ہے کہ جو شخص کسی کام میں تھک جائے اور سوتے وقت خصوصاً یہ ذکر تسبیح فاطمہ پڑھے رضی اللہ عنہ، تو اس کی تھکاوٹ باقی نہیں رہے گی. واللہ تعالی اعلی و عالم، واللہ تعالی ولی التوفیق. تو عزیز طلبہ، کتنا ٹائم باقی ہے مجھے بتا دیجئے ذرا. ٹائم ہو گیا ہے، یہ باقی ہے کچھ؟ جی بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟ سر جی سن رہے ہیں. جی جی. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. وَنَبِي سر حُرَيْرَةَ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. جی جی فرماؤ، ٹائم ہو گیا ہے. آواز آ رہی ہے آپ سر کی؟ ہے ابھی، سر ابھی ٹائم ہے. ابھی ہے ٹائم. پڑھتے ہیں. وَنَبِي حُرَيْرَةَ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں کہ جات فاطمہ، تو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں الی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تسألہ، آپ سے یہ خادمن مانگ رہی تھی، سوال کر رہی تھی کوئی خادم. فقال، تو آپ نے فرمایا آگے سے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور مختصر ہے قدر، مفہوم وہی ہے. الا ادلو کی، کہ میں تمہیں دلالت نہ کروں، رہنمائی نہ کروں. الا ہوا خیر من خادم، اس چیز پر جو کہ بہتر ہے خادم سے، تمہارے لیے، تیرے لیے. جو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کیا عمل ہے جو بہتر ہے خادم سے؟ تو سبحین اللہ 33، کہ تم تسبیح بیان کرتی رہو نماز کے بعد 33 بار، یا کہ جب تم بستر میں جاؤ، جیسے کہ آگے پہلی حدیث میں آیا ہے. وتحمدین اللہ، اور اللہ کی حمد بیان کرو 33، 33 بار. وتکبرین اللہ 34، اور تم اللہ کی کبریائی بیان کرو 34 بار. عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت. و عند منامک، اور سوتے وقت.
تو یہاں دونوں کا ذکر آ گیا ہے، نماز کے وقت بھی، فرض نماز کے بعد، اور اسی طرح سوتے وقت بھی۔ یہ دونوں یہ عمل جو ہے وہ کرنا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پورا 100 بار ہو جائے گا۔ رواه مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا والا عمل رات کو سوتے وقت اور ہر فرض نماز کے بعد باقاعدگی سے سر انجام دیا جائے، اور پھر بفضل اللہ تعالی اس کے مثبت نتائج جو ہیں وہ جلدی دیکھنے کو ملیں گے۔ جو 2 بار دن میں اس کو، یعنی 2 جگہوں میں، 2 وقتوں میں، نماز کے بعد بھی، فرض نماز کے بعد بھی، اور بستر پہ جا کر بھی۔ تو آگے ہمارے پاس حدیث ہے الفصل الثانی، دوسری فصل میں 2389 عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اصبح، جب صبح کرتے، یعنی جب صبح میں داخل ہوتے، تو اس وقت قال فرماتے، یہ دعا پڑھتے، یہ ذکر کرتے، اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہم نے صبح کی، یعنی صبح میں داخل ہوئے، صبح کا وقت آیا، بک امسینا، اور تیری ہی توفیق سے، تیری رحمت سے، نعمت سے، تیری ہی مدد سے ہم شام تک پہنچے، یعنی ہم شام میں داخل ہوئے، ہم نے شام کی، وبیکا ناہیا، اور تیری توفیق سے ہم زندہ ہوتے ہیں، وبیکا نموت، یعنی اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اور تیری توفیق سے ہم مرتے ہیں، یعنی سوتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے اصل بالآخر۔ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ، اور جب شام ہوتی تو آپ فرماتے، اللہم بک امسینا، اے اللہ تیری توفیق سے، تیری ہی مدد کے ساتھ، تیرے ہی ساتھ ہم نے شام کی، وبک اصبحنا، اور تیری ہی ساتھ ہی ہم نے صبح کی، وبک ناہیا، اور تیرے ہی ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں، وبک نموت، اور تیرے ہی ساتھ، تیری توفیق سے ہم مرتے ہیں، وإلیک النشور، اور تیری طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، النشور اکٹھا ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ سب نے اس حدیث کو روایت کی ہے، 2399۔ تو صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ دعا پڑھی جائے، شروع میں معمولی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ صبح کا ٹائم ہو تو پھر اصبحنا، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، باقی آگے وہی پوری دعا ہے۔ اور اگر اسی طرح شام کا وقت ہو تو اس وقت پھر امسا، امنی، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا، شام کا پہلے ذکر کرے، صبح کا بعد میں، اور صبح کے وقت صبح کا پہلے ذکر کر لے اور شام کا بعد میں، باقی پوری جو دعا ہے وہ اسی طرح سیم ہے۔ تو یہ اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے، یہ بھی بڑی اچھی اور مجرب دعا ہے۔ آگے ہے 2390 حدیث، وعنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال ابو بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا رحمت للعالمین سے، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بشیئن، مجھے کسی ایسی چیز کی بابت حکم دیجئے کہ اقولہ، کہ میں اسے کہا کروں یا پڑھا کروں ان کلمات کو، اذا اصبحت و اذا امسیت، جب میں صبح کروں یا جب میں شام کروں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، قل، کہو، اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کو جاننے والے اور ظاہر کو جاننے والے، ہر پوشیدہ اور ہر ظاہری چیز کو جاننے والے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے،
رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، اعوذ بک من شر نفسی، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، ومن شر شیطان و شرک ہی، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک کرنے سے یا شرک پر مجبور کرنے سے۔ قل ہو اذا اصبحت، ان الفاظ کو کہے جب تو صبح کرے، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب تو شام کرے، صبح اور شام جب دونوں، تو اس وقت یہ الفاظ کہے۔ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجِعَكَ، اور جب تو پکڑے اپنا بستر، اس وقت بھی یہ الفاظ پڑھیے۔ رواہ ترمذی و ابو داود و الدارمی ہو، اسے امام ترمذی، امام ابو داود اور امام دارمی رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو یہ بھی جو حدیث ہے 2390 حدیث حسن بھی صحیح بھی، اور یہ دعا اس کے اندر ہے، یہ یاد کرنے والی ہے۔ حدیث کے الفاظ قل ہو اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مضجعک سے مراد یہی ہے کہ یہ حدیث میں مذکورہ الفاظ ذکر کے طور پر صبح و شام اور بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عزیز طلبہ، بقیہ کتنا ٹائم ہے؟ استاد محترم 9:20 تک کی کلاس ہوتی ہے۔ سر وقت ہو گیا۔ چلو جی، پھر انشاءاللہ کسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس سے آگے ہم شروع کریں گے اذکار۔ تو یہ اذکار اور دعائیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہیں بھی آسان۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پہ پڑھ کر عمل کی توفیق دے، استقامت بخشے، منوان دوسروں کو بھی کنوے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ ریکارڈ ہو گیا نا یہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے؟ جی شیخ محترم۔ انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو آپ اس کو لا رہے ہیں، LMS پر محنت کر رہے ہیں، جو اللہ انہیں جزا دے، صدقہ جاریہ بنائے اس کے لیے۔